السلام علیکم دوستو، ہماری آج کی اس ویڈیو کا عنوان ہے افواج پاکستان کے رینکس اور ان کی تنخواہیں۔ دوستو، آرمی رینکس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 کمیشنڈ آفیسر، نمبر 2 جونیئر کمیشنڈ آفیسر، نمبر 3 نان کمیشنڈ آفیسر۔ سولجر کا کوئی عہدہ یا رینک نہیں ہوتا، ان کی بیسک 5ویں اسکیل کے مطابق ہوتی ہے، جبکہ نان کمیشنڈ آفیسر کا سب سے چھوٹا عہدہ لانس نائک کا ہوتا ہے، جو سولجر کے عہدہ سے ترقی کر کے ہی اس عہدے تک پہنچتے ہیں۔ لانس نائک کی بیسک تنخواہ 6 اسکیل کے حساب سے ہوتی ہے اور اس کی پہچان بازو پر لگے ایک سنگل سٹرپ سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد نائک کا عہدہ آتا ہے، جو لانس نائک سے ہی ترقی کر کے بنتا ہے۔ اس کی پہچان 2 سٹرپ سے ہوتی ہے اور تنخواہ 7ویں اسکیل کے حساب سے ہوتی ہے۔ بعد حوالدار کا نمبر آتا ہے، جو کہ نان کمیشنڈ میں تیسرا سب سے بڑا عہدہ ہوتا ہے۔ اس کی پہچان 3 سٹرپس ہوتی ہیں۔ اس کی تنخواہ 8ویں اسکیل کے حساب سے ہوتی ہے۔ ایک حوالدار کے انڈر 3 نائک ہوتے ہیں۔ ہر نائک کے انڈر 10 سولجرز ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک سولجر ان کا ہیڈ یعنی لانس نائک ہوتا ہے، یعنی ایک حوالدار کے انڈر 2 نائک، ایک لانس نائک حوالدار ہوتا ہے۔ حوالدار اور لانس نائک حوالدار کو یہ عہدہ کمپنی کمانڈر کی طرف سے اچھے ریکارڈ کی وجہ سے ملتا ہے۔ اس کے علاوہ نان کمیشنڈ کے باقی سب عہدوں میں کوارٹر ماسٹر حوالدار، کمپنی حوالدار میجر، بٹالین کوارٹر ماسٹر حوالدار، بٹالین حوالدار میجر بھی ہوتے ہیں۔ ان عہدوں میں ان کی تنخواہ حوالدار کے برابر ہوتی ہے، مگر اس میں انہیں کچھ خاص آزادی دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کا یہ عہدہ حوالدار سے اونچا ہوتا ہے۔ ایک یونٹ یا بٹالین میں 3 کمپنیاں ہوتی ہیں، جنہیں الفا، براوو، چارلی کہتے ہیں۔ ایک کمپنی میں 8 حوالدار ہوتے ہیں، جن میں سے ایک کو کمپنی کوارٹر ماسٹر بنا دیا جاتا ہے۔ کمپنی کوارٹر ماسٹر حوالدار کا کام اپنی کمپنی کو کھانے پینے، ہیلمٹ، گنز اور جیکٹ کا سامان مہیا کرنا ہوتا ہے۔ ان میں سے سب سے قابل کو بٹالین حوالدار میجر بنا دیا جاتا ہے، جس کا کام ہوتا ہے کہ وہ صبح و شام اپنی کمپنی کو جمع کرے اور سینئر کو رپورٹ دے۔ بٹالین حوالدار میجر ہی وہ شخص ہوتا ہے جو کسی فوجی کو چھٹی دیتا ہے۔ ایک بٹالین میں 24 حوالدار ہوتے ہیں، جن میں سے سب سے قابل کو کمپنی کوارٹر ماسٹر حوالدار بنا دیا جاتا ہے، جس پر اس کی پوری بٹالین کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ پھر اس پوری بٹالین میں سے سب سے زیادہ پڑھے لکھے کو بٹالین حوالدار میجر کے عہدے پر منتخب کیا جاتا ہے۔ یہ اس بٹالین کا سب سے بڑا آفیسر ہوتا ہے اور کمپنی حوالدار سے مکمل رپورٹ طلب کرتا ہے اور اس رپورٹ کو اپنے سینئر کو دیتا ہے۔ دوستو، اس سے اگلا عہدہ جو آتا ہے وہ جونیئر کمیشنڈ آفیسر کا ہے۔ جونیئر کمیشنڈ آفیسر کے سب سے نچلے عہدے پر نائب صوبیدار ہوتا ہے، جو سینئر حوالداروں میں سے ہی کچھ امتحان پاس کر کے منتخب ہوتا ہے۔ اس کی تنخواہ 14ویں اسکیل کے حساب سے ہوتی ہے۔ اس کی پہچان ایک سٹرپس کے ساتھ 1 کراؤن ہوتی ہے۔ نائب صوبیدار بٹالین حوالدار میجر سے اس کی کمپنی کی رپورٹ لیتا ہے۔ پھر اگلا عہدہ صوبیدار کا آتا ہے، جس کی پہچان 1 سٹرپ کے ساتھ 2 کراؤن ہوتے ہیں اور اس کی تنخواہ 15ویں اسکیل کے برابر ہوتی ہے۔ صوبیدار کے بعد صوبیدار میجر آتا ہے، جس کی پہچان 1 سٹرپ کے ساتھ 1 چاند اور ستارہ ہوتی ہے۔ اس کی تنخواہ 16ویں اسکیل کے حساب سے ہوتی ہے۔ ان کے لیے خاص آفرز بھی ہوتی ہیں کہ اگر ان کا ریکارڈ اور کارکردگی بہت اچھی ہو تو انہیں لیفٹیننٹ یا میجر بھی بنایا جا سکتا ہے۔ یہ ایک بڑا عہدہ ہوتا ہے جسے امتحان پاس کر کے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، اس کے بعد آتے ہیں کمیشنڈ آفیسر۔ سے سب سے پہلے سیکنڈ لیفٹیننٹ آتا ہے، جس کی پہچان 1 کراؤن اور تنخواہ 17ویں اسکیل کے حساب سے ہوتی ہے۔ زیادہ تر سیکنڈ لیفٹیننٹ کی ترقی 6 ماہ میں ہی ہو جاتی ہے اور وہ لیفٹیننٹ بن جاتے ہیں۔ پاک آرمی کے سیکنڈ لیفٹیننٹ کا عہدہ نیوی کے مڈ شپ مین اور ایئر فورس کے پائلٹ کے برابر ہوتا ہے۔ اس کے بعد لیفٹیننٹ آتا ہے، جو ایئر فورس کے فلائنگ آفیسر اور نیوی کے سب لیفٹیننٹ کے برابر ہوتا ہے۔ اس کے بعد کیپٹن کا عہدہ آتا ہے، جس کی پہچان سٹرپ پر 3 کراؤن ہوتے ہیں، لیکن اس کا اسکیل 17 ہی ہوتا ہے۔ کیپٹن یونٹ میں ایک کمپنی کو سنبھالتا ہے۔ آرمی کیپٹن ایئر فورس کا فلائنگ کیپٹن نیوی کے لیفٹیننٹ کے برابر ہوتا ہے۔ کیپٹن سے اوپر میجر آتا ہے، جس کی پہچان 1 سٹرپ پر چاند اور ستارہ ہے۔ میجر کا اسکیل 18واں ہوتا ہے۔ میجر کو کمیشن فیلڈ میں سب سے جونیئر عہدہ دیا جاتا ہے۔ زیادہ تر میجرز کو آپریشنز اور آفیسر کے طور پر ہی رکھا جاتا ہے، لیکن کہیں لیفٹیننٹ کرنل موجود نہ ہو تو اس کی جگہ پر میجر ہی آتا ہے۔ اس کے بعد لیفٹیننٹ کرنل کا عہدہ آتا ہے۔ اس کی پہچان 1 کراؤن اور 1 چاند ستارہ ہے۔ انہیں بھی 18ویں اسکیل کے حساب سے تنخواہ ملتی ہے۔ لیفٹیننٹ کرنل کے انڈر عام طور پر بٹالین ہوتی ہے۔ ان کا یہ عہدہ ایئر فورس کے ونگ کمانڈر
اور نیوی کے کمانڈر کے برابر ہوتا ہے۔ اس کے بعد کرنل کا عہدہ آتا ہے جس کی پہچان 2 کراؤن اور 1 چاند ستارہ ہوتی ہے۔ ان کی تنخواہ 19ویں اسکیل کے حساب سے ہوتی ہے۔ یہ عہدہ ایئر فورس کے گروپ کیپٹن اور نیوی کے کیپٹن کے برابر ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں جنرلز کی، جن میں بریگیڈیئر بھی شامل ہوتے ہیں، جن کی پہچان 3 کراؤن اور 1 چاند ستارہ ہوتی ہے۔ ان کا اسکیل 20واں ہوتا ہے۔ یہ عہدہ ایئر فورس کی کوموڈور اور نیوی کے ایئر کوموڈور کے برابر ہوتا ہے۔ ایک بریگیڈیئر پوری بریگیڈ کو سنبھالتا ہے جس میں 3 یونٹس ہوتے ہیں۔ اس کے بعد میجر جنرل کا عہدہ آتا ہے جس کی پہچان 1 کروز بیٹن، سیبر اور 1 کراؤن ہوتا ہے۔ یہ عہدہ نیوی کے ریئر ایڈمرل اور ایئر فورس کے ایئر وائس مارشل کے برابر ہوتا ہے۔ ایک میجر جنرل کے انڈر 3 ڈویژنز ہوتی ہیں۔ ہر ڈویژنز میں 3 بریگیڈیئر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد لیفٹیننٹ جنرل کا عہدہ آتا ہے جس کی پہچان 1 کروز بیٹن، سیبر اور 1 چاند ستارہ ہوتی ہے۔ یہ عہدہ نیوی کے وائس ایڈمرل اور ایئر فورس کے ایئر مارشل کے برابر ہوتا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل کے انڈر ایک مکمل آرمی کور ہوتی ہے۔ ایک کور میں 3 ڈویژنز ہوتی ہیں، مگر پاک آرمی کی کچھ کورز میں 2 ڈویژنز بھی ہیں۔ پاکستان میں اس وقت تقریباً 28 لیفٹیننٹ جنرل موجود ہیں، جبکہ کورز کی تعداد تقریباً 11 ہے۔ دوستو اب بات کرتے ہیں پاک آرمی کے سب سے بڑے عہدے کی، جو کہ جنرل کا ہے، جس کی پہچان کروز بیٹن، 1 سیبر اور 1 چاند ستارہ ہوتی ہے۔ اس وقت پاک آرمی کے 2 بڑے عہدے ہیں، ایک چیف آف آرمی سٹاف، دوسرا جوائنٹ چیف آف آرمی سٹاف کا۔ ان سب کے علاوہ ایک اور عہدہ بھی ہوتا ہے جو پاکستان میں آج تک صرف ایک ہی شخص کو ملا ہے۔ اس عہدے کے آفیسر کو 5 اسٹار آفیسرز یا فیلڈ مارشل بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی پہچان میں 2 کروز بیٹن، 1 چاند ستارہ اور دونوں جانب بلوط کے پتے ہوتے ہیں۔ پاکستان میں یہ اعزاز جنرل ایوب خان کو ملا۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اس سے اگلی ویڈیو میں ہم اپنے دوستوں کو بتائیں گے آرمی آفیسرز کی مراد کے بارے میں۔